میں محمد عمر ابن ساجد صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور حفظ قرآن کی فضیلت پر اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ قابل قدر جناب صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام، برادران اسلام اور عزیز دوستو، میں آج اس محفل میں قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی و سماجی، اخلاقی و سیاسی تمام مسائل کا حل ہے۔ تبیانا لکل شیء، اللہ تعالی نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ برادران اسلام، قرآن اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائے، انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بدل جائیں گی۔ کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں۔ زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالی نے کیا۔ ارشاد ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا جامع و مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ اکرام نے اس کے الفاظ کی حفاظت فرمائی، قراء حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، مفسرین و مجتہدین نے اس کے معانی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا۔ غرض ہر زمانے میں ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت کہ قیامت تک اس میں ذرہ برابر بھی تحریف و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی قسم کا جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا۔ سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، مگر اللہ کا کلام ہرگز نہیں بدل سکتا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔
بدلیں گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج اس ترقی یافتہ دور میں حفظ قرآن کو بیکار و فضول سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ حالانکہ ایک موقع پر خدا کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوں گی۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور حلال و حرام سمجھتے ہوئے اچھی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ اس حافظ کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس حافظ کو 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا جو جہنمی ہوں گے۔ اور فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر تو پہنچے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج قرآن کریم ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن ہمیں پڑھنے کا وقت نہیں۔ آج ہمیں قرآن کریم سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا انگریزی اور اردو اخبارات سے تعلق ہوتا ہے۔ آج قرآن کریم رنگین غلافوں میں تو ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہیں، دلوں میں نہیں۔ ناول اور افسانے پڑھنے کا وقت ہمارے پاس ہے مگر قرآن کریم کے تراجم و تفاسیر اور اس کے احکام پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا۔ معزز سامعین، جس قدر حافظ قرآن کے لیے بشارتیں اور وعدے ہے اتنی وعیدیں بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جس نے قرآن کریم کو مکمل یاد کیا اور یاد کر کے کچھ حصہ بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حافظ کو کوڑی بنا کر اٹھائیں گے۔ اگر حافظ قرآن پڑھنا چھوڑ دے یا گناہوں میں ملوث ہو جائے تو قرآن کریم اس کے سینے سے ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ رسی توڑ کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کو ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اکثر نوافل وغیرہ میں چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت سے زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، ہم سب کو قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حافظ قرآن، حامل قرآن اور عامل قرآن بنائے اور تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔